بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بالکل ہی انتہائی مختصر وقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کی زیارت جو کہ آذربائیجان کی سرزمین اور ان کا کیپٹل باکو اور جو علاقہ بی بی ہیبت کے نام سے مشہور، اور مسجد جس جگہ ہم موجود ہیں بی بی ہیبت مسجد کے نام سے جگہ، اور جس مقام اور جو ذریعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، یہ بنت امام موسیٰ کاظم سیدہ بی بی حکیمہ صغریٰ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ انٹروڈکشن کے حوالے سے اور تھوڑا ڈاکومنٹری کے اعتبار سے تاریخی پس منظر میں ان کی زندگی کے اوپر جو بھی کچھ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ کوشش کے باعث جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، مدرسہ علمیہ باب الحوائل فاؤنڈیشن قم المقدس ایران پنجاب پاکستان کی طرف سے اپنے تمام مومنین اور ناظرین کے لیے کی جا رہی ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ گوشہ آل محمد کے لیے اپنے آپ میں اپنے دل کے اس گلشن میں تڑپتے رہتے ہیں، اور اشاق محمد و آل محمد کو اور دیار محمد و آل محمد کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ دعا گو ہم مالک کائنات خالق لم یزل سے کہ آپ کو ان تمام مقامات مقدسات کی زیارات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو آپ کے سامنے میں ابھی چند ایک نقطہ کے پیش خیمہ اور باہر جو اس حرم کے خادم ہیں ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اپنے مومنین کے لیے کہ تاریخی پس منظر میں، روایات میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں چند ایک سوالات کے لیے ان سے اجازت لی ہے، تو وہ کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، تاکہ کوئی چیز آپ کے لیے صحیح و سند آپ تک مومنین تک جو ہے وہ واضح پہنچے، اور حرم کا جو اندرونی منظر اور قبر مبارک کی زیارت ہے وہ بھی آپ کو کرائیں گے، اور زیارت نامہ بھی ساتھ میں پڑھیں گے، اور اس بی بی کی عزت و عظمت اور زیارت کے حوالے سے بھی مکمل ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس کے بعد مسجد کا جو باہر کا نظارہ ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے۔ یہ بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ فقہ جعفریہ میں ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ عراق کی سرزمین، عراق کا کیپٹل بغداد کاظمین میں ان کا حرم جو ہے موجود ہے، ان کے 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے ہیں، جن میں سے جس بیٹے کو امامت ملی ہے سرکار امام رضا علیہ السلام والی خراسان شہنشاہ طوس، اور جسے مشہد کے نام سے جانا جاتا ہے وہ امام رضا جو کہ ایران کی سرزمین پر موجود ہے، اور ان کی ایک بہن ہے جسے حضرت فاطمہ المعصومہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس بی بی کی زیارت اگر کوئی رسول کی بیٹی جناب سیدہ زہرا کی زیارت کرنا چاہے تو ایران کی سرزمین پر موجود بنت امام موسیٰ کاظم حضرت سیدہ معصومہ کی زیارت کریں تو وہ گویا ایسے سمجھے کہ اس نے جناب سیدہ زہرا رسول خدا کی بیٹی کی زیارت کی ہے۔ تو یہ ایک عظمت اور فضیلت جس سے ہم لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، اور سیاحتی مقاماتوں کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور شاید ہم بیچ کے اوپر یا ساحل سمندر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین، اپنے اولیاء، اپنے بزرگان، اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم سے لا جو ہے پرواہ ہیں اور نا آشنا ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری دین سے جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے، لاپرواہی ہے، دین سے لگاؤ نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور شاید کجا اگر دیکھیں کہ بغداد کی سرزمین، کجا خراسان کی سرزمین، اور کجا یہ باکو کی سرزمین، آذربائیجان کی سرزمین، کہ کہاں کہاں اولاد رسول اتنی مشکلات کے باوجود پتہ نہیں کتنی دور کوسوں میلوں پر موجود دین محمد و آل محمد کو بچانے کے لیے، کلمہ لا الہ کی حقانیت کو بچانے کے لیے اتنی دور تک سفر کیا، اور اپنی جانوں تک کا بھی نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے دریغ نہ کیا۔ تو یہ سیرت آل رسول ہے کہ ہمیں دین کے لیے اتنا محکم ہونا چاہیے، اپنے نفس کو، اپنی گفتگو کو، اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ بروز معاشر ہم رسول خدا کی خدمت میں اس طرح سے حاضر ہوں کہ سرخ روح ہوں، لیکن ہماری آنکھیں جو ہے وہ جھکی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور رسول کے سامنے ہم جو ہے سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ اے رسول خدا، دنیا میں بھی ہم سرفراز رہیں اور آپ کے دین کی پختگی کو اس طرح سے اپنے ایمان کے ساتھ متمسک رکھا، اور ان کافروں تک کے لیے ہم دلیل بن کر رہیں کہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جو دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، جس سرزمین پر ہم پہنچے ہیں یہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر محمد و آل محمد کی آشیانے موجود ہیں، اور یہ بی بی یہاں پر موجود ہے جو باہر حرم کے خادم ہیں، بقول ان کے
چونکہ جتنا میرے مطالعے سے گزرا ہے وہ بھی میں چند نکتے آپ کی پیش خدمت جو ہے وہ ضرور پیش کروں گا. اور جو خادم حرم کے خادم ہیں ان سے جو میں نے سنا اور کچھ سوالات جو میں نے کیے ان سے میں نے پوچھا کہ ان بی بی کو جو ہے بی بی ہیبت کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے, کیوں ان کو بی بی ہیبت کہا جاتا ہے, جبکہ ان کا نام جو ہے جناب سیدہ معصومہ حکیمہ کے نام سے ہے اور انہیں حکیمہ صغریٰ کے نام سے اور فاطمہ صغریٰ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. تو کیوں ان کو بی بی ہیبت کہا جاتا ہے؟ تو ان کے جواب کے مطابق وہ کہتے ہیں ہیبت اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ بدر نامی ایک تاجر تھا جو مدینہ گیا تھا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ بی بی مدینہ چلی گئی تھی چونکہ عباسیوں کا دور خلافت تھا اور اس وقت ہارون کی حکومت تھی. ہارون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک جھوٹی حکومت کا دعویٰ دے کر کہہ کر کے اے امام آپ آئیے میں آپ کو آپ کا حق جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں, جبکہ وہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا, وہ دینا نہیں چاہتا تھا. لیکن امام اس وجہ سے آئے کہ دنیا والوں کے لیے دلیل ثابت ہو جائے کہ اولاد رسول دنیا کی خلافت کی لالچ میں نہیں بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اور رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان دینے تک کے لیے بھی تیار ہیں. اور جناب امام رضا جو ہے مدینہ سے نان محمد کے شہر کو چھوڑ کر یہاں خراسان میں پہنچے. جب خراسان میں پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کرامات, وہ معجزات اور امام رضا کے علم کی وہ نہج اور ایمان اور تقوی کی وہ نہج دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہوئے اور ہارون کی وہ چاہو ہیبت اور حکومت کی وہ چاشنی ختم ہونے لگی اور لوگ اس سے بیزار ہونے لگے. تو اسے یہ کھٹکا لگنے لگا کہ کیوں لوگ امام کی طرف زیادہ رجوع کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس نے الا مختصر چونکہ وضاحت اور تاریخ میں نہیں جانا چاہتا اور اپنی ٹیم اور دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ زحمت کی اور ہمیں اس مقام پر لے آئے. خداوند متعال ان کی اس زحمت کو اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے. انتہائی شکر گزار ہوں باب الوحی فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی اور مدرسے کی طرف سے بھی اور خود ذاتی طور پر میں شکر گزار ہوں جو دوستان اتنی زحمت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر مقام پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو الا مختصر زہر دے کر امام کو شہید کیا. اس کے بعد جو امام کے بھائی تھے امام زادہ ناصر, امام زادہ یاسر جو کہ مشہد کے اطراف میں موجود ہیں, ان کی زیارات بھی ہمارے یوٹیوب چینل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مولانا تقی نقوی قمی کے اوپر, جس میں ایران, عراق, شام, سعودی عربیہ, بقیت اللہ اور آذربائیجان اور ورلڈ کے تمام مقامات سیاحتی اور تاریخی اور اسلام سے ریلیٹڈ اسلامک جتنی بھی, چاہے وہ بیت اللہ ہے, رسول خدا کی قبر مبارک ہے, اصحاب زوجات امہات المومنین ہیں, جتنی بھی مقامات مقدسات ہیں ان کی وتھ بایو ڈاکومنٹری قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور آپ یوٹیوب کے اوپر یا گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں مولانا تقی نقوی قمی کے اوپر. اور کسی بھی دینی اور شرعی اور اسلامی دینی حوالے سے کوئی بھی معلومات یا جوابات بر وقت حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر جوائن کر سکتے ہیں 00989109987105 کے اوپر اور تمام ویڈیوز کے لنک آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس مولا کی شہادت کے بعد پھر بی بی وہاں سے جو بی بی جس کا مرکز مبارک یہ موجود ہے جناب سیدہ حکیمہ خاتون صغریٰ کے نام سے جو موجود ہے, یہ بی بی وہاں سے مدینہ گئی. مدینہ سے پھر جب اولاد رسول کے ساتھ دشمنی اور بغض کو اظہار کرنے کے لیے اولاد رسول کو جو ہے وہ ختم کرنے لگے تو اس کے بعد بی بی کے پاس وہ تاجر جو بدر نامی شخص تھا جو آذربائیجان کا رہنے والا تھا وہ وہاں تجارت کے سلسلے میں گیا ہوا تو جب اس کو پتہ چلا, وہ مومن تھا, جب اسے پتہ چلا کہ اولاد موسیٰ کاظم بنت امام موسیٰ کاظم کی بیٹی جناب سیدہ حکیمہ موجود ہے اور دشمنوں کے محاصرے میں ہیں, تو اس نے وہاں سے ان کو آزاد کرایا اور وہاں سے ان کو لے کے آیا یہاں آذربائیجان باکو کی سرزمین کے اوپر. اور یہاں بی بی نے اپنے ایام کے زندگی کے آخری ایام جو ہے وہ یہاں پہ گزارے ہیں بی بی نے. اور جب یہاں پہ ان کو مدفن کیا گیا اور وہ بدر تاجر جو تھا اس کو بھی اسی احاطے میں مدفن کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو میں نے اس سے سوال کیا کہ ہیبت بی بی ہیبت کے نام سے کیوں ہے, تو کہتے ہیں کہ عباسیوں کی حکومت میں چونکہ شاہ ایران اور جو بحیرہ روم میں جو بھی عباسیوں کی حکومت اور خلفائے عباسیون تھے وہ محمد و آل محمد کے آشیان حرم اور باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کی گئی, ناکام جو کہ نہیں کیا جا سکا. لیکن اسی طرح سے آل محمد کے جتنے بھی آشیانے جو مقامات تھے وہاں پر قبر اکھاڑنے کی جو ہے وہ گستاخی کی گئی. لیکن یہاں جب اس بی بی کی کرامت یہ ہے بقول ان کے اہل علاقہ کے اور جو اس حرم کے خادم ہیں ان کے بقول نقل کفر نباشت بقول ان کے کہ یہاں پر وہ لوگ آئے اور بی بی کے جسد مبارک کو نکالنے کی جسارت کی کہ اس حرم کو مسمار کیا جائے. لیکن جیسے ہی وہ حرم اور قبر مبارک کے نزدیک آتے تھے انہیں ہیبت, انہیں خوف تھا, ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا, ان کے جسم کانپنے لگ جاتے تھے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے تھے.
اس ہیبت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اس بی بی کا نام جو ہے جو مشہور ہوا ہے بی بی ہیبت کے نام سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دشمن اصلا جرأت ہی نہیں کر پائے کہ وہ بی بی کے ساتھ کوئی گستاخی یا جسد مبارک کے ساتھ گستاخی کر سکے۔ تو ناظرین محترم، اتنی ہی تاریخی پس منظر میں اس سے زیادہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور اس سے زیادہ میں لمبی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا، لیکن جو بی بی کے حرم کے بیرونی منظر ہے اور مسجد کا جو بیرونی منظر ہے اور قبر مبارک کی جو اندر کی زیارت ہے، وہ ہم آپ کو اگلے کلپ میں جو ہے وہ کرائیں گے، اور مزید خادم کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے اور جو سوال و جواب کا مناظرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ سید محمد تقی نقوی قمی اور ہمارا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی رہنمائی اور آسانی کے لیے دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں، 009891098710 کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے مولانا تقی نقوی قمی، اور فیس بک کے اوپر تقی نقوی سیدھ پور کے اوپر آپ جو ہے سرچ کر کے تمام معلومات اور اسلامک لیول کے اوپر جو بھی سوالات اور جوابات ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوشش و کاوش مدرسہ علمیہ باب الوحی فاؤنڈیشن، قم المقدس ایران، پنجاب، پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اجرک اللہ من المحسنین۔ اللہ حافظ۔